اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں. ایج لمٹ اس کی 21 ایئرس اور اپر لمٹ جو ہے اس کی 31. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں کوئی بات تو نہیں ہونا چاہیے میرا خیال. 2 ایئر اس میں ریلیکسیشن ہے, وہ موسٹلی گورنمنٹ سرونٹس کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہ ایجوکیشن کوالیفکیشن یہ بھی آئی ہوپ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. اس کے لیے آپ کو گریجویشن کرنی, بیچلر ڈگری چاہیے 2nd ڈویژن میں, یا پھر اگر آپ نے کوئی اور کسی یونیورسٹی سے کوئی اور ڈگری لی کیا ہے تو HEC سے پھر آپ کو اس کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ سب کی گریجویشن ہی ہوگی, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کی گریجویشن میں 2nd کلاس ہے, یعنی کہ 2nd ڈویژن نہیں ہے 3rd ڈویژن ہے, تو پھر اس کے لیے کوالیفکیشن ماسٹرز میں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. پھر اس کو ماسٹر کرنا پڑے گا ہائر ڈویژن میں, یعنی کم سے کم 2nd ڈویژن میں یا 1st ڈویژن میں. رائٹ. ایلیجیبلٹی آئی ہوپ آپ سب کو پتا ہوگا. پاکستانی ڈومیسائل, یہ اس میں کوئی ایشو یا ابہام نہیں ہے. ابھی پاکستانی یا سٹیزن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر از ایلیجیبل فار دس ایگزام. کوالیفائنگ مارکس ان ریٹن ایگزامینیشن, یہاں کسی نے بات کی تھی شاید آپ نے کہ رزلٹ بڑے برے ہو گئے CSS کے, اس کے میں آخر میں ٹیسٹ کروں گا. اس کا اس وقت جو کرائٹیریا چل رہا ہے CSS کے ایگزامس کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپلسری سبجیکٹس میں 40% مارکس ہیں, کمپلسری سبجیکٹس میں, پھر 3% آپ نے لینے ہیں آپشنل, لیکن ایگریگیٹ اوور آل آپ کے 50% ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. میرے ویسے اسلامک اسٹڈیز جس کو میں نے سب سے ایزی مضمون سمجھا تھا, اس میں 40 نمبر آئے تھے. تو اگر 39 ہوتے تو پھر میں آج یہاں پہ کھڑا بھی نہ ہوتا. تو اٹس اے میٹر آف لک آلسو. یہ بات ایڈمٹ کوئی نہیں کرتا. جو شخص بھی ہے, جب بھی کسی فورم پر آتے ہیں لوگ, تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عظیم لوگ تھے, ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں آپ سے یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں اس میں لک پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ وہ کیا ہے. سو 40% کمپلسری, 3% آپشنل اور 50% آپ نے اوور آل. لیٹ سے اگر 1100 نمبر کا ہے تو آپ کے 50% ایگریگیٹ مارکس ہونے چاہیے, ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ ایلیجیبل اس میں پاس نہیں کریں گے تو پھر ظاہر آپ کو وائوے کے لیے بھی نہیں بلایا جائے گا. ایک تھوڑی سی مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی. تو اکثر لوگ نا کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی شو میں فلو میں وہ کہہ جاتے ہیں. تو میں نے بھی دیا تھا CSS کا ایگزام. سو ریٹن میں میری 10th پوزیشن آئی, لیکن میں وائوے کے لیے نہیں گیا. اچھا, ان کو اب یہ بندہ پوچھے کہ ریٹن کی پوزیشن آرام سے نہیں ہوتی. آپ کا جب ریٹن کلیئر ہوتا ہے تو کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, صرف یہ آتا ہے کہ آپ کا ریٹن کلیئر ہو گیا اور آپ کو وائوے کے لیے بلایا. پوزیشن صرف اینڈ میں اناؤنس ہوتی ہے. تو چلے اللہ ہم کو خوش رکھتے ہیں. کوئی نہیں, میرا جب یہ ریٹن کلیئر ہوا نا, مجھے بالکل ہی شاید اس کا امید نہیں تھی کہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑے میچز بھی کھیل رہا تھا. میں اپنے پیپرس کے دوران پنجاب یونیورسٹی سے میچز ہو گئے تھے, وہ بھی کھیل رہا تھا. پھر میں امتحان بھی دیا تھا. میرے گھر والوں سمیت کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ میرا کلیئر ہو جائے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسی ابھی شوق پورا کر رہا ہے تو کر لیں, کوئی بات نہیں, اصل امتحان تو اس کے بعد میں دیں گے. اچھا, میں نے اس وقت دیا تھا صرف BA کی ایگزام, یعنی کہ میں نے جب BA گریجویشن کر لی تب میں نے ایگزام دے دیا CSS کا. سو اب وہ منیمم کوالیفکیشن تھی اور منیمم ایج تھی میری 21 ایئرس. اور میرا یہ خیال تھا, اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہونا تو ہے نہیں, تو جو MA میں 2 سال بعد جا کے میں دوں گا, ابھی دے دیتا ہوں, جو نتیجہ نکلنا ابھی سامنے آ جائے گا, کیا ضرورت ہے 2 سال اور ضائع کرنے کی. لیکن ہوا یہ کہ جس دن وہ ریٹن کا رزلٹ آنا تھا, مجھے کسی نے بتایا, موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے تب, تو مجھے پتا لگا کہ یہ ریٹن کا رزلٹ آ گیا. تو میں نے PTCL نمبر سے FPSC کا نمبر ڈائل کیا. میں نے کہا کہ وہ رزلٹ آ گیا اس میں ریٹن کا. میں نے کہا ہاں آپ کا رول نمبر کیا تھا. میں نے اس کو رول نمبر بتایا, بڑے کیجول انداز میں اس نے آگے ہاں یہ آپ کا ہو گیا. میرے تو پاؤں پہلے سے نہیں نکلتی. میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں, وہ یہ آپ کا نام ہے, آگے لکھا ہے, پاس ہو گیا. نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ اس طرح کریں کہ
बचा रखें, क्योंकि बात कहा ना वो नाम उनके आगे फेल पास ऊपर नीचे लिखे होते हैं, तो मेरा नाम यकीनन उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। तो वो हंस पड़ा, कहता नहीं जी आप पास हैं, आप आके खुद देख ले, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ। अच्छा, वाइवा। अभी आप में से किसी को ना, जिसने वाइवे के लिए यहाँ पे सवाल किया था किसी ने, वाइवे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपने कभी वाइवा भी देना है। पहले आपने सारा फोकस, सारी एनर्जी, सब कुछ अपना रिटर्न के लिए लगाना है। वाइवे की बारी उसके बाद है। अब रिटर्न करेंगे तो वाइवा देंगे ना, लिहाजा वाइवे का इस वक्त कोई टेंशन नहीं है। वाइवे के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, जब आप रिटर्न कर लेंगे बहुत टाइम मिल जाएगा। उसकी ज़्यादा ऐसे टेक्निक्स है, उसकी ज़्यादा से रिहर्सल है, उसकी ज़्यादा से प्रैक्टिस है। इस वक्त आप वाइवे की टेंशन नहीं, वाइवे को देन से निकाल देंगे। जस्ट टू लेट यू नो कि 300 मार्क्स है वाइवे के, उसमें से 100 कम से कम अगर आप लेंगे तो एलिजिबल होंगे, अगर 100 नहीं लेंगे तो एलिजिबल नहीं। अच्छा, ये ना मैं अब आपको इसमें एक जनरल सी एक गाइडलाइन दे दूंगा। 600 नंबर हैं, जैसा कि आपने देखा ना इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारे जनरल साइंस एंड एबिलिटीज आती थी, सिर्फ जनरल साइंस थी, तो इसमें सबसे जो मुश्किल पेपर मुझे लगता था, हालांकि नंबर मेरे काम इस्लामिक में आए, लेकिन जो पेपर मुझे मुश्किल लगता था वो इंग्लिश एस्से का। और अभी भी मेरा ख्याल है तो सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, आई डोंट हैव एनी डाटा एज सच, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो इंग्लिश एस्से में। ठीक, आप में से भी जिसने एक आधा सवाल किया, मुझे उससे भी ये फील आई कि इंग्लिश एस्से जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश एस्से का जो पेपर है उसको मैं आपको अटेम्प्ट करने के ना 2 तरीके बताऊँ। एक बात आपने इसमें याद रखनी है कि एस्से के पेपर में ना, ये आपका जनरल नॉलेज का पेपर नहीं है, ये आपकी अंग्रेजी चेक करने का पेपर है कि आपकी अंग्रेजी दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने ये बाकी पेपर रखे हुए हैं, ये एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, आपकी जनरल नॉलेज वहाँ अच्छी खासी चेक हो जाएगी। आपकी ये अंग्रेजी चेक करने का पेपर है। अभी बात समझ गए? हम करते ये हैं कि अंग्रेजी के पेपर में हम अपनी जनरल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और अंग्रेजी गलत कर बैठते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमने अंग्रेजी की कितनी गलतियाँ इसमें, आपके सारे नंबर अंग्रेजी को उसमें काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान या वाटर शॉर्टेज जो भी है इन पाकिस्तान, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा डाटा है उसके बारे में, डैम बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, पाकिस्तान में वाटर की शॉर्टेज है नहीं है, बड़ा बेस्ट आपने ये तैयार किया हुआ है इसका, राइट। अब अगर आप उसमें वो सारा डाटा लिखें और सारा वो अपनी फिल्म जो है वहाँ पर वो दे दें, लेकिन अंग्रेजी गलत लिखें, आपको आपकी नॉलेज का कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपकी अंग्रेजी के नंबर। तो टिक नंबर 1 इज गलत अंग्रेजी नहीं लिखनी। कोई ऐसा लफ्ज नहीं लिखना जिसके स्पेलिंग आपको ना आते हो या आपको शक हो। मुश्किल लफ्ज ना लिखें, आसान लिखें। ये भी गलत है कि मैं मुश्किल और फ्लावरी अंग्रेजी लिखूंगा तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे। आप दुरुस्त इंग्लिश लिखेंगे तो आप पास होंगे, ये बुनियादी बात है, ठीक। करेक्ट इंग्लिश लिखनी है। अच्छा, लेंथी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये 100 मार्क्स का हो गया, पहले ये 50 का था, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। सो इन माय ओपिनियन, इफ यू राइट say about 18 to 20 pages, that will be more than enough. मुझे अभी तक याद है जब मैंने इंग्लिश एस्से का पेपर मैं अटेम्प्ट करने गया तो वहाँ 10 चॉइसेस होती हैं सब्जेक्ट की। मेरे साथ जो बंदा था वो शक्ल से बहुत ब्रिलियंट लग रहा था, वो उसने यूँ हकारत से देखा अंग्रेजी का पेपर और फिर उसने रख दिया। उसके बाद उसने जो लिखना शुरू किया 2 घंटे तक वो लिखा और शायद उसने शीट भी मांगी है। अच्छा, इतनी मोटी वो होती है किताब देते हैं वो जो कोई बंदा लिख ही नहीं सकता इतने समय में, उसने फिर भी मांगा। वो वैसे मुझे वाइवे पे नजर नहीं आया। अच्छा, मैंने आधा घंटा इस पर लगाया कि मैंने इस पर लिखना है और वही मैं आपको अब आपसे शेयर करता हूँ। आपने अपनी सारी थॉट्स जो है ना पहले
उस मजमून के बारे में उर्दू में लिखें, उर्दू में सोचें आप इस बारे में आपको क्या कुछ जितनी भी आपकी थॉट्स हैं ना, जितना भी आपका जो आप लिखना चाहते हैं उस बारे में अच्छा आराम से आधा घंटा लगा के, इसमें कोई जल्दी ना करें, जो बंदा लिख रहा है उसको लिखने दें, जिस बंदे ने जो भी कर रहा है उसको करने दें, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने आप पर फोकस करें। पहले आधे घंटे में आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सोचना है कि मैंने इस पर क्या लिखना है और कैसे लिखना है। आधे घंटे कोई बहुत वक्त होता है इसके लिए, बहुत है टाइम, यानी ये टाइम कम नहीं है। आधा घंटा आपने इस पर लगाना है कि उर्दू में सोचना कि मैंने इस पर क्या लिखना है, और वो तमाम बातें जो आपने सोची हैं उसको आप साइड पे बैक पेपर पे कहीं उसके आप नोट्स ले लें, जो जो भी आपके ज़हन में आ रहा हो। उसके बाद आपने एक इन्वर्टेड पिरामिड बनानी है। पिरामिड तो सीधी होती है ना, ऐसे जैसे वो आराम है, जैसे यूं करके सीधी है, इसको पिरामिड कहते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टी पिरामिड, ठीक है। विच मीन्स आपने जो अपना मजमून शुरू करना है, आपने पूरा उसका एक बेसिक इंट्रो देना है, पूरा उसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने उसका एक डिफाइन कर देना है, ठीक। और फिर आपने अपने ख्यालात जो हैं वो इकट्ठे करते 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 बिल्कुल उसको आपने एंड पर आकर एक मुद्दे पर ले आना। उल्टा नहीं करना, हम करते ही हैं कि हम पिरामिड सीधी बना देते हैं, यानी आपने एक पॉइंट एक जगह से शुरू किया और फिर आप यूं स्कैटर्ड होते गए और आपका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। ये नहीं करना, आपने इन्वर्टेड पिरामिड बनाना, उल्टा चलना है। आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम से शुरू करना है। मैं ज्यादा मुश्किल तो नहीं इरफान बोल रहा है, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इन्वर्टेड पिरामिड बनानी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपने सारे ख्यालात, आपने जो इंट्रोडक्शन देना ना, जो इंट्रोडक्शन है एस्से का, उसमें आपने उनको इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, और फिर आपने बॉडी में अपने जो है सारे आर्गूमेंट्स वो लिखने हैं, और कंक्लूड करते हुए आपने उसको एक पॉइंट पर लेकर आना। आपके ख्यालात जो हैं वो स्कैटर्ड ना हो, वो कंक्लूड हो एक पॉइंट पर आकर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक। एक और इसके जो आपने काम करना है, और वो काम इंग्लिश एस्से के लिए और जो आपका इंग्लिश का दूसरा पेपर है उसके लिए भी इक्वली यूजफुल है। वो आपने ये करना है कि कोई भी अंग्रेजी का मैगजीन, हेरल्ड, न्यूज़ लाइन, इकोनॉमिस्ट, जो भी आपको पसंद हो, उसमें से कोई भी एक आर्टिकल निकाल, किसी भी शख्स का, किसी भी इंटरनेशनल अफेयर पे कोई भी आर्टिकल निकाल, उसको 10 मरतबा पढ़ें। अच्छा ये मैं बता दूं, ये इश्क नहीं आसान, ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो मेरा एक दोस्त है ना, थोड़ा सा उसका वजन ज़्यादा है, तो वो रोज़ाना ना यूट्यूब पे ना वीडियोस देखता है वजन कम करने। मैंने कहा ये वीडियोस देख के वजन नहीं कम होता, ये वो जो बताते हैं वो करने से वजन कम होता है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सुन के नहीं होगा कुछ, ये इस पर अमल करने से कुछ होगा। सो आप ये देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई काम दुनिया में आसान नहीं, ठीक है, कोई भी काम, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी मेथोडिकल। आप सरकारी दफ्तरों में गए ना सारे, नहीं गए? चले कभी किसी दिन जाके देखो, कैसे कैसे नालायक लोग बैठे हैं वहां, बैठे हैं ना, कैसे बैठे हैं, कौन लोग हैं? आप उनसे इंस्पिरेशन ही लें, देखिए ना, आपसे तो ज्यादा गए गुजरे नहीं हो सकते ना। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि आप कुछ भी ना करें और ये हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ऐसा कोई नामुमकिन बात है, दुनिया करती है ना, हर साल 100, 200, 150 लोग करते ही हैं ना, तो वो मेथोडिकल होने से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सारी बातें मैं सुन लूंगा क्योंकि मैंने एक सीजन का लेक्चर अटेंड कर लिया इसलिए मैं कर लूंगा, नहीं, उसमें जो बातें अगर आप उन पर अमल करेंगे तो होगा, राइट। अच्छा, तो वो कोई भी आप मजमून ले लें, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस पर या पाकिस्तान अफेयर्स पर कोई भी मजमून ले लें, उसको 10 दफा पढ़ें, ठीक है। जब आप 10 दफा पढ़ें तो अपने किसी दोस्त को कहें कि मैं तुम्हें जो मैंने मजमून पढ़ा है उसको उर्दू में उसको डिस्क्राइब कर देंगे, उसमें क्या लिखा, ठीक है। जो भी मजमून था, लेट्स से वो 2000 वर्ड्स का था या 2500 वर्ड्स का था, वो पढ़ के 10 दफा पढ़ के अपने दोस्त को डिस्क्राइब करे उर्दू में, हो गया।
اس کے بعد آپ کا جو دوست ہے وہ مضمون پڑھے اور آپ کو بتائے کہ کیا کوئی چیز آپ نے مس تو نہیں کی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو آپ کو میمورائز بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ 10 دفعہ پڑھیں گے, آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ بعد میں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے اس مضمون کو جس کو آپ نے 10 دفعہ پڑھا ہے اور اپنے دوست کو سمجھایا بھی ہے اردو میں, اب آپ نے اس کو خود لکھنا ہے. 10 دفعہ پڑھنے سے آپ کو یاد بھی ہو گیا نا, اب آپ نے اس کو ذرا خود بھی لکھنا ہے. اور جب آپ خود لکھ لیں گے تو اس کو اوریجنل کو بھی سامنے رکھیں اور جو آپ نے لکھا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو میں نے مس کی, اس کے انداز میں کیا خوبی تھی یا کیا خوبصورتی تھی جو میرے میں مسنگ ہے, اس نے کون سے ورڈ استعمال کیے جو میں نے استعمال نہیں کیے, اس کی ووکیبلری کتنی اچھی تھی جو میری نہیں تھی. آپ یقین کریں آپ یہ کام 3 دفعہ کرنا ہے, آپ کا انگلش ایسے بھی ہو جائے گا اور آپ کے یہ جو دوسرا ہے نا مضمون اس میں بھی تقریباً 50% یہ کور کر لے گا. لیکن یہ 10 دفعہ پڑھنا آسان نہیں ہوگا, آپ بور ہوتے ہیں, لیکن پڑھیں ضرور. یہ ایک دفعہ آپ یہ ایکسرسائز کریں, آئی کین بیٹ کہ آپ کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی, پیپر بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک, اچھا باقی جو مضمون ہے نا یہ 2-3 اس بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ ویسے فرینکلی جب میں نے دیا تھا تب یہ سہولت موجود تھی, اب ویسے یہ سہولت موجود نہیں ہے. اس میں جو کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز یہ تقریباً یہ اوور لیپنگ سبجیکٹس ہیں, کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز. تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز ایک مضمون رکھا تھا آپشن, اور ایک رکھا تھا پولیٹیکل سائنس جرنلزم, اور ایک کانسٹیٹیوشنل لا. سو کانسٹیٹیوشنل لا جو تھا وہ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اوور لیپنگ تھا, یعنی پولیٹیکل سائنس کا ایک پارٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا کور کر لیتا. تو بیسیکلی 300 نمبر میں نے 200 نمبر کی تیاری میں کور کر دی. اور میری بات سمجھ رہے ہیں. اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے رکھا وہ اس میں کرنٹ افیئرز کو کور. مجھے بتائیں انٹرنیشنل ریلیشن اور کرنٹ افیئرز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا, تو لوگ نہیں رکھتے. اچھا یہ لوگ کیوں نہیں رکھتے یہ نہیں بتاتا ہوں. یہ بھی اپنا ایک طرح اینیکڈوٹ مجھے یاد آ گیا. وہ جب میں تیاری کر رہا تھا تو مجھے وہ ہمارے محلے میں تھے 5-4 نوجوان, وہ بھی یہی کہتے رہتے تھے ہم سی ایس ایس کی تیاری کریں. تو بندہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ کہتا میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون سا سبجیکٹ رکھ لیا تم نے؟ میں نے کہا یار یہ کوئی جرنلزم کا تھوڑا بہت مجھے پتا ہے, شاید میں وہ رکھ لوں. اور پولیٹیکل سائنس میں نے رکھی تھی بی اے میں, تو شاید میں وہ رکھ لوں. 400 نمبر تو یہی ہوتے ہیں. پتہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, اس طرح یہ کیا سلیکشن ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرے نمبر آتے ہیں پنجابی میں, فارسٹری میں, اور ایک اس زمانے میں اور بڑا فیشن تھا کسی مضمون کا, مجھے اب یاد نہیں. اچھا میں نے کہا فارسٹری تو خیر میں سر کے بل بھی کھڑا ہو تو نہیں کر سکتا, پنجابی البتہ میں سوچ سکتا. تو میں پنجابی کی کتاب لے آیا. اچھا میرا یہ خیال تھا یہ پنجابی اس ٹائپ کی اس طرح ہم بولتے ہیں, وہ پنجابی ویسی نہیں تھی, وہ تو کتاب ہی نہیں پڑھی گئی مجھ سے. اچھا وہ میں نے رکھ لی. کہنا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سبجیکٹس وہ رکھے, ویسے ہی آگے میں نے بتانا تھا آپ کو لیکن چل بیچ میں آگے بات. جو آپ کو آتے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں, وہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس میں نمبر زیادہ ہے. نمبر اس میں زیادہ آئیں گے نا جو آپ کو کام آتا ہے. جو سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں انہیں میں نمبر زیادہ آئیں گے. بس یہ آپ لوگ اس زیادہ تر جو یہاں پہ لوگ ہیں یہ کون سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں؟ آئی آر پولیٹیکل سائنس. گڈ, پھر تو آپ یو آر آن دی رائٹ ٹریک. اچھا تو کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, ان کے لیے میں نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈیلی کوئی بھی انگریزی اخبار جو آپ کو پسند ہے, ٹریبیون ہے, ڈان ہے, ڈیلی ٹائمز ہے, واٹ ایور یو لائک, آپ اس کے ایڈیٹوریل پڑھیں گے تو اخبار پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور ایڈیٹوریل ضرور پڑھیں گے. اس سے آپ کا انگلش ایسے بھی ٹھیک ہوگا, اس
उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होगी, वोकैबुलरी भी ठीक होगी, करंट अफेयर्स की तैयारी भी होगी और पाकिस्तान अफेयर्स की होगी। कैसे होगी? वैसे होगी कि जब आप 3 एडिटोरियल्स पढ़ेंगे ना डेली, तो तीनों एडिटोरियल्स नॉर्मली एक पाकिस्तान के इशू पे होता है, एक इंटरनेशनल इशू पर होता है, और एक कोई सोशल इशू या ऐसे इशू पर होता है जिसपे नॉर्मली इंग्लिश एसे के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपके जब 3 एडिटोरियल्स आप डेली पढ़ेंगे, 3 से मुराद अखबार में 3 छपते हैं, तो जब आप वो डेली पढ़ेंगे ना, आपको मेरे ख्याल से जो 1-2 किताबें रेकमेंडेड रीडिंग्स हैं इनके साथ, वो पढ़ लें और साथ एडिटोरियल पढ़ लें, दैट इज मोर देन इनफ। ये ज्यादा अपने आप को आपने फैलाना नहीं है। यहाँ पे किसी ने वो बात की थी स्ट्रेटेजी की या पता नहीं क्या, सॉरी हाँ कंसिस्टेंसी की, वो मैं उस पर भी आता हूँ। अच्छा, आई होप कि अब आपको ये पता होगा कि अब ग्रुप्स बन गए हैं सब्जेक्ट्स के। वैसे ये आपके लिए जरा मुश्किल हो गया, हमारे उस वक्त ये ग्रुप्स नहीं थे। आई वाज फ्री टू सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट आई वांटेड टू। इस तरह ये इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इसमें से सिर्फ 200 नंबर का सिलेक्ट हो सकता है। सो अगर ये उस वक्त होता तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस ना ले सकता, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ले सकता, क्योंकि अब आपको हर ग्रुप में से मैक्सिमम 200 नंबर लेंगे, ठीक है। एक बात जो मैंने अभी की मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करने हैं जो आपको आते हैं, वो नहीं जिनमें आपने सुना है कि नंबर आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जिनमें आपने दाखिला लिया हुआ है, आप वो रखें, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो कोई भी है, जिसमें आपको पता है कि मैंने नंबर ले लिए, राइट। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन रखने का फायदा वैसे ये होगा, आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, पर लेकिन अगेन फिर मैं वही कहूंगा, ये रखना आपने अपनी मर्जी से है। अगेन यहाँ पर फिर आगे जो दूसरा ग्रुप है वो तो बिल्कुल ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह का है। अच्छा, ये जो हिस्ट्री वाला ग्रुप है, ये देखिए आप, इनमें भी अब आपको एक डिसएडवांटेज हो गया। अब आपने इसमें सिर्फ 100 मार्क्स के सिलेक्ट करने हैं, इंडो पाक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, जॉर्डन हिस्ट्री, यूएसए की। ये पहले लोग जो है ये 3-4 रख लेते थे, मतलब लेट्स से आपने अगर इंडो पाक हिस्ट्री रख ली है तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान अफेयर के साथ ओवरलैपिंग हो। तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि ये अगर उसके साथ पाकिस्तान अफेयर के साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जरूर ओवरलैपिंग है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये इसमें आप ग्रुप 6 देखें, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। यहाँ भी वही डिसएडवांटेज है कि आप सिर्फ 100 मार्क्स के यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आपने ये देखी हुई है ये ग्रुप सारे और इस तरह से देखी हुई है ना आप? इसकी मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। ये अगेन वही नोट है कि आपने जो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा वो 2 पेपर का होगा और 3 आवर्स का होगा MCQs। तो जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि आपके पेपर्स में MCQs कितने होंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, इस सारी चीज़ें आपको जुबानी याद होनी चाहिए, आपने स्कैटर्ड नहीं होना। तो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं करने में, और वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि क्यों ज़रूरत नहीं है कि आप आसमान ना देखें 2 साल। अगर आप मेथोडिकल होके सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो आप बड़े नॉर्मल अंदाज से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? वो ऐसे कि 1100 नंबर हैं लेट्स से अगर CSS के, आपने हर सब्जेक्ट को प्रोपोर्शनेटली टाइम देना है। अब हम करते क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हम सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन टाइम देते हैं सब्जेक्ट को। मैं एक दफा इसी तैयारी के सिलसिले में चला गया और कायदे लाइब्रेरी, तो मैं अभी लाइब्रेरी के अंदर ही नहीं गया था कि बाहर ही मैंने 2 बंदों को गुफ्तगू करते सुना। तो कह रहा था एक दूसरे से मैंने सेंट्रल एशिया कवर कर लिया है, दूसरा कहता है मैंने नॉर्थ अमेरिका की फलां चीज़ पढ़ ली है, और उसमें जवाब में इस तरह की बात की कि मैंने तो वो जो है ना फलां हिस्ट्री पढ़ ली। मैं डर गया उनकी गुफ्तगू सुन के, और मैं लाइब्रेरी के अंदर जाए बगैर ही वापस आ गया।
سو میں کبھی قائد لائبریری نہیں گیا اس سے تیاری کرنے میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے جس سبجیکٹ کے لیے جتنا ٹائم تھا اس کو اتنا ہی ٹائم دیا، وہ ایسے آپ نے دینا ہے کہ پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس، انٹرنیشنل ریلیشنز اور ہسٹری آف انڈو پاک، اگر یہ 4 مضمون ہیں تو اس کے 400 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلا تو وائس کام یہ کیا کہ اوور لیپنگ سبجیکٹس لے لیے، اس کے لیے آپ کو 400 نمبروں کے برابر نہیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپنگ ہے، پلس آپ نے ایڈیٹوریل پڑھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کرنٹ افیئرس کو سب سے زیادہ وقت دے دیتے ہیں، جس کے صرف 100 مارکس ہیں۔ جب آپ اس کو آؤٹ آف پروپورشن پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ جو جنرل سائنس ہے جس کے بھی اس کے بھی 100 مارکس ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز اس کے بھی 100 مارکس ہیں، اسی لیے ان میں نمبر کم ہی آتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اس میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز پڑھنا یہ تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ نے اس کو اتنا ہی ویٹیج دینا ہے اور اتنا ہی ٹائم دینا ہے جتنا آپ نے کرنٹ افیئر یا پاکستان افیئر یا کسی بھی اور سبجیکٹ کو دینا۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے آؤٹ آف پرپورشن ٹائم نہیں دینا کسی سبجیکٹ کو، 1100 نمبروں کو ایکولی ڈیوائڈ کر کے ٹائم دینا، اور دوسری بات زیادہ سے زیادہ وہ سبجیکٹس چنیں جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس میں بھی اوور لیپنگ ہو اور کمپلسری کے ساتھ بھی ہو، جیسے کہ ان کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی۔ یہ میں نے صرف ایک نمونے کے طور پہ انگلش کا پیپر یہاں پہ شامل کیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں، جب میں نے شروع میں بات کی تھی، آپ نے یہ جو سی ایس ایس کی جو سلیبس کی بک ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ سینٹینس کریکشن کے 10 نمبر کا ایک سوال آئے گا، پتا ہو کہ آپ کو پیر آف ورڈز کا ایک سوال آئے گا۔ جنرلی آپ نے اندازے سے ہی تیاریاں کرتے ہیں، ہر پیپر کی بائیفرکیشن دی گئی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بائیفرکیشن کے اتنے سوال آئیں گے، میں نے ان سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ پلیز ڈونٹ بی جنرلائز ہو کے نہیں کام چلے گا، آپ نے اسپیسیفکلی نمبروں کے حساب سے تیاری کرنی ہے، یعنی 10 نمبر کا پیئر آف ورڈ لازمی آئے گا، 10 نمبر کی ٹرانسلیشن تو لازمی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اتنے نمبروں کا فلاں ہسٹری آف انڈو پاک کے سوال لازمی آئے گا، پچھلے 5 سال کے پیپر لازمی آپ کو دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تاکہ آپ کا وقت کم وقت میں آپ نے زیادہ چیزوں کو گراسپ کرنا ہے۔ یہ صرف آپ کی تفنن طبع کے لیے، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بھی سی ایس کر لیں گے، آئی ہوپ یو آر اویئر آف آل دیز گروپس، لیکن یہ آپ کو شاید جب آپ اپنا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی پرائرٹی اسی وقت دکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو گروپس ہیں اکاؤنٹس، کسٹمز، فارن سروس، انفارمیشن، ڈی ایم جی اور پولیس اور انکم ٹیکس وغیرہ، اگر آپ ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہو، آئی ایم ہیئر ٹو آنسر دیٹ ایز ویل، لیکن آئی ہوپ آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا پرائرٹی آپ نے رکھنی ہے، اور اگر نہیں اندازہ تو آپ اس بارے میں ضرور پوچھیں، میں آپ کو ضرور تھوڑا سا گائڈ کر دوں گا کہ یہ کیسے آپ، کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے جب آپ اپنا فارم سبمٹ کرتے ہیں، اسی وقت آپ نے یہ پرائرٹیز اپنی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ سوری، اچھا اس میں جو ظاہر ہے جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ڈی ایم جی ہے، جس کو اب پاس کہتے ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، ٹھیک؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈائنامک موومنٹ بہت ہے، مطلب آپ نے لگ سے جب آپ اے سی لگتے ہیں کسی ضلع میں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد اگر ڈی سی لگتے ہیں، پھر آپ سیکریٹریٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ فیلڈ پوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ کارپوریشن پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی وزارت میں جا سکتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری وغیرہ۔ تو اس میں جو موومنٹ ہے وہ بہت واسٹ ہے، اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج۔ نمبر 2، جتنی بھی پروونشل گورنمنٹ ہیں وہاں پہ جو کی پوسٹنگ ہیں وہ سب کی سب پاس میں کے لیے ڈی ایم جی کے پاس ہے، رائٹ؟ تو دس از دا موسٹ پریسٹیجیس گروپ۔ میری ریکمنڈیشن آپ کو یہ ہوگی، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، یہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر آپ کو کوئی بھی گائیڈ غلط کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کو یہ وہ ڈیولوشن کے بعد یوں ہو گیا،
اور اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی، اب تو سیکریٹریٹ گروپ بہت اچھا ہو گیا، تو پلیز ان باتوں میں نہ، یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے، یہ آپ کی پہلی چوائس نہیں چاہیے۔ ایک ایکسیپشن اس میں ہے ان لوگوں کے لیے جو پولیس میں جانا چاہتے ہیں، پولیس سروس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضرور پولیس کو اس سے زیادہ پریفرنس دے سکتے ہیں، وہ بھی تقریباً ایکولی گڈ ہے، لیکن اگین جو موومنٹ ڈی ایم سی میں ہے وہ پولیس سروس میں بھی اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک ہمارے جو سوسائٹی میں اپنی اس کی نیوسنس ہے پولیس کی، وہ اس کی جو زیادہ تر رورل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ٹھیک۔ سو ڈی ایم جی کے بعد پولیس سروس، فارن سروس جو ہے دیٹ از ایکولی گڈ، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن فارن سروس کا نا جو لوگ ملک سے باہر سیٹل ہو سکتے، سیٹل سے مراد میری ہے کہ جن کے لیے فریکوینٹ فارن ٹریولنگ کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ ضرور ہے، خواتین میں کو اس میں ذرا ایشو آتا ہے فارن سروس کرتے ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے تو فارن سروس بہت اچھی ہے، بڑی آپ بڑا ریفائنڈ ہو جاتے ہیں اس سروس میں، بہت آپ ایک جینٹلمین کی طرح بہیو کرتے ہیں، آپ کا بہت ہی آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ دنیا کے اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا ایکسپوجر اتنا مطلب زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ بہت چھوٹی لگنے لگتے ہیں باقی کے مثال، تو اس لیے جو ایڈوانٹیج فارن سروس کا ہے وہ باقی کسی سروس کے پاس نہیں ہے، بٹ اگین اگر آپ کا مزاج ہے تو پھر آپ ضرور اس کو نمبر 3 کریں، مطلب اف یو کین گو اینڈ ہیو پوسٹنگ ابراڈ تو ضرور موسٹ ریکمینڈیڈ ہو۔ اس کے بعد جو گروپس ہیں اس میں although I am from income tax لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ کسٹمز اور انکم ٹیکس کو تقریباً اتنا ہی ریٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹل میں سمجھتا ہوں کسٹمز کی سروس جو ہے وہ پرانی ہے، بڑی ٹریڈیشنل سروس ہے اور بڑی اس کی اپنی ایک کسٹمز کی نیوسنس ہے، تو میرے اندازے کے مطابق، میری رائے کے مطابق فورتھ پریفرنس جو ہے وہ کسٹمز ہے۔ اس کے بعد جو 2-3 گروپس ہیں جس میں انکم ٹیکس ہے، کامرس اینڈ ٹریڈ ہے اور اکاؤنٹس ہے، یہ تھوڑے فرق کے ساتھ تقریباً برابر ہے، ٹھیک ہے۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ پھر آپ یہاں پر آ کر وہ رکھیں گروپ جس میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا رجحان ہے، اگر آپ کو انکم ٹیکس کا لگتا ہے تو وہ رکھ لیں، کامرس اینڈ ٹریڈ کا لگتا ہے، کامرس اینڈ ٹریڈ میں کچھ فارن پوسٹنگ بھی ہیں باہر جا، اسی طرح اکاؤنٹس گروپ جو ہے اس میں بھی ڈائیورسفائڈ پوسٹنگ ہے، کیونکہ بہت سے مختلف شعبوں میں چونکہ آپ جا کے لگتے ہیں ان کا آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں زیادہ، تو اس میں بھی ڈائیورسفائڈ پوسٹنگ ہے۔ اس کے بعد جو نیچے آتے ہیں نا ملٹری لینڈ، انفارمیشن وغیرہ، وہ سارے تقریباً برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بتا دوں، اگر آپ نے ایک اٹیمپٹ یا سی ایس ایس کیا ہے اور آپ کا گروپ جو ہے وہ کوئی نیچے آ گیا ہے، مطلب لیٹس سے آپ کی 160 پوزیشن آئی ہے، نیچے آ گیا، اگر آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ ایک آدھ سال کی سینیورٹی لوز کر کے اگر آپ بہتر سروس میں آ جاتے ہیں تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اب اگر ریپیٹ کیا تو میرے 2 سال کی سینیورٹی کم ہو جائے گی، لیٹس سے وہ آئے تھے اکاؤنٹس گروپ میں، اب اگر وہ ریپیٹ کریں گے تو 2 سال کی سینیورٹی کم ہو جائے گی، لیکن وہ آ جائیں گے ڈی ایم جی میں، تو میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ اٹس ورتھ اٹ، اس بارے میں آپ اگر جو ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہاں آفس مینجمنٹ اس میں رہ گیا، آفس مینجمنٹ آلسو ڈو گڈ، وہ آپ اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جہاں میں نے آپ کو بتایا نا انکم ٹیکس، کامرس اینڈ ٹریڈ اور اکاؤنٹس وغیرہ، اس کے ساتھ آفس مینجمنٹ آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو سیکریٹریٹ گروپ بھی کہتے ہیں۔ جی نہیں، ایکس کیڈر یہ وہ سول سروس میں نہیں آتا، اس میں اچھا یہاں پر ایک آپ نے کسی نے بات کی تھی نا ریزلٹس کی، یہ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں، سی ایس ایس کے ریزلٹس جو ہے نا یہ برے نہیں ہوئے، یہ ایک میتھ ہے کہ سی ایس ایس کے ریزلٹس برے ہو گئے۔ بیسیکلی سی ایس ایس ہے کیا؟ سی ایس ایس جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو ایگزام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر سال گریڈ 17 میں بھرتی کرنے کے لیے افسر چاہیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک امتحان لینا آپ سے اور امتحان لینے کے بعد انہوں نے سلیکشن کر دی۔ اب اگر وہ امتحان بہت آسان ہو جائے گا تو 10,000 میں سے 5,000 لوگ ریٹن کلیئر کرنا شروع کر دیں گے، تو 5,000 لوگوں کا وائبا کون دے گا؟
اگر وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو 10,000 میں سے 50 بندے کلیئر کرنا شروع ہو جائیں گے اور سیٹیں ہوں گی 200 آپ کی سیٹیں پورا نہیں ہوں گی. سو اس کا ڈیزائن اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیٹ کے عوض 4 یا 5 کینڈیڈیٹس ملتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کریں گوگل یہاں پہ آ کے اپنا ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر بنا ہے اور گوگل جو ہے وہ کہے کہ میں نے یہاں پہ 300 لوگ بھرتی کرنے اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹر میں, تو گوگل کو یہ تو ضرورت نہیں پڑی نا کہ یہ ثابت کرتا پھرے کہ پاکستانیوں میں ٹیلنٹ بہت ہے لہٰذا ان سب نے امتحان کلیئر کر لیا ہمارا. گوگل کو صرف اپنے 300 بندے چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو تو 200 افسر چاہیے بس. ان کو جب بھی یہ شرح جو ہے یہ کم یا زیادہ ہوتی ہے نا تو جو پاسنگ مارکس کی پرسنٹیج ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اوپر نیچے کرتی رہتی ہے. مثلاً پیچھے کہیں 80s 90s میں اوور آل جو پاسنگ پرسنٹیج تھی وہ 40% بھی ہو گئی تھی. اس وقت جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ 50% ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو بات ہے اس میں اتنی وہ سچائی نہیں ہے کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ گر گئی ہے. آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سی ایس ایس کا امتحان اگر آپ نے دیا اور آپ اللہ کرے کامیاب ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے دس از ناٹ اینڈ آف دی ورلڈ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سی ایس ایس نہیں کیا اور وہ بھی کامیاب. ٹھیک ہے, تو اس میں لک فیکٹر بھی ہے اور لک فیکٹر اس میں یہ ہے آپ جب امتحان دینے گئے ہیں تو آپ کو سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو کلک بھی کر گئے ہیں. آپ نے نکالی جو پڑھا تھا وہ اسی بارے میں سوال آ گیا, جو سوال آیا آپ نے اس کا جواب بھی آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے اس طریقے سے لکھ دیا ہے. ایک نمبر جو ہے نا یہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں, اس سے آپ کا جو گروپ ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیٹس سے ریٹن میں اگر نمبر تھے آپ کے 620, آپ یہ دیکھیے گا کہ جس کے 625 ہیں 5 نمبروں کے فرق سے اس کے گروپ 3 پر چلے گئے. لہذا اتنا اس میں آپ نے کانشیس ہونا ہے. ایک ایم سی کیو جو ہے نا, ایک ایم سی کیو کا مطلب ڈی ایم جی سے پولیس سے فورن سروس اور فورن سروس سے ایک ایم سی کیو کا. اسی لیے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کس چیز کے کتنے نمبر ہیں اور اس کا اسپیسیفک سوال آپ نے تیار کرنا ہے. بالکل جنرلی نہیں کرنا, میتھڈیکل ہو کے آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو کسی بھی قسم کے سی ایس ایس کے یا اس کے علاوہ بھی